خواتین حضرات، فلوریڈا جو ہے اس کی ایک اور خصوصیت بھی ہے. یہ دھوپ نکل آئی ہے، میرا خیال ہے کہ میرے پشت پہ وہ جو راستہ ہے وہاں سے آپ کو ایک دھوپ دروازہ نظر آ رہا ہوگا. چنانچہ یہاں طرح طرح کے درخت ہیں، بارش تقریباً روزانہ ہوتی ہے. اور یہ جو میں یوں کر رہا ہوں بار بار، وہ اس لیے بھی ہے کہ مچھر ہیں بہت، لیکن اتنے ذلیلے نہیں. ہمارا مچھر تو ایسا ہی ایک آ جائے تو گھوں گھوں کر کے پریشان کرتا ہی ہے بیچارے، یوں میرے منع کرنے سے منع ہو جاتے ہیں. تو یہاں پہ پودوں کی، فرنوں کی، درختوں کی بہتات ہے. بارش ہوتی ہے، ساتھ زمین زرخیز ہے، نیچے بھی پانی ہے، اور موسم بھی گرم ہے. ایسے ایسے نایاب پھول ہوتے ہیں جو میں نے کم ہی دیکھے ہوں گے، خاص طور پہ فرنیں جو پانی میں سے اگتی ہیں. یعنی یہاں فرنوں کے جنگل ہیں. جب لاہور میں ہم نرسری میں جاتے ہیں تو ایک فرن جو ہے وہ 500 روپے کی لے کے آتے ہیں، اور یہاں پورے کے پورے جنگل ہیں. بلکہ یہ جو پام ٹری ہیں ان کے ساتھ وہ چمٹی ہوئی ہیں فرنیں. اور اسی طرح یہ جو آپ جنگل پیچھے دیکھ رہے ہیں، اس میں بھی طرح طرح کی فرنز ہیں، طرح طرح بوٹے ہیں. اور ایک بات ہے، پھول خوبصورت ہیں لیکن ان میں خوشبو نہیں ہے. وہ کیا کہتے ہیں کہ خوشبو آ نہیں سکتی کاغذ کے پھولوں سے. ہمارے جو پھول ہیں نا، وہ تو مطلب شرین پر جب پھول آتے ہیں یا کیکر پر آتے ہیں تو دھوم مچا دیتے ہیں. 1 کلومیٹر پرے اگر شرین کا ایک درخت ہو اور پھولوں پہ زرد پھولوں پہ آیا ہو، اور وہ میں نے آپ کو ایک دفعہ سنایا بھی تھا کہ اس کیفیت میں جب شام ڈھلتی ہے تو شرین کے پھول بھی زرد ہوتے ہیں. تو میاں محمد صاحب نے کہا تھا کہ وچھڑ گیا دی کی نشانی جویں دیگر رنگ شریاں. یعنی جو بچھڑ چکے ہوتے ہیں اپنے محبوب سے، ان کی نشانی کیا ہے؟ ان کے چہرے اسی طرح ہی ہوتے ہیں جس طرح شام ڈھلے شریں کے پھول ہوتے ہیں. اور وہ خوشبو ایسی ہوتی ہے کہ وہ باسیوں میں بھی رچ جاتی ہے. یعنی اگر کوئی حسین دوشیزہ ہو تو وہ بھی اگر پاس سے گزرے تو آپ کو مہک آتی ہے کہ یہ شریں کے کسی جنگل سے ہو کے آئی. اچھا، فلوریڈا جو ہے، ایک اور اس کے بارے میں آپ کو اطلاع کر دوں. آپ جانتے ہیں کہ امریکہ میں جو ایک ہوملیس اور ہنگری کراؤڈ ہے، ان کو کہتے ہی ہنگری اینڈ ہوملیس ہیں. ایسے آوارہ گر لوگ ہوتے ہیں، فقیر منش، مانگتے مانگتے تو نہیں ہیں لیکن کاٹ کباڑ اپنی وہ ٹرالیوں میں رکھ کے دھکیلتے رہتے ہیں. کبھی کہیں سو گئے، کبھی کہیں پناہ لے لی، کہیں چھوٹا سا ٹینٹ لگا لیا اگر ہے. اور جو میں نے اپنی بیٹی سے پوچھا کہ ان میں سے بیشتر لوگ کیا کون ہوتے ہیں؟ یہ لوگ کیا یہ غریب ہوتے ہیں؟ کیا یہ مانگنے یا اس طرح در بدر ہونے پہ مجبور ہوتے ہیں؟ تو اس کا کہنا یہ تھا کہ ان میں سے بیشتر ذہنی عوارض جو ہوتے ہیں ان میں مبتلا ہوتے ہیں، گھروں سے نکل آتے ہیں. اور ان میں بہت سارے ایکس آرمی ہوتے ہیں، سولجرز ہوتے ہیں. اور وہ کیوں ذہنی طور پہ اپسیٹ ہو جاتے ہیں؟ کیونکہ انہوں نے جنگوں میں جو کچھ دیکھا ہوتا ہے اور جو کچھ ان پہ گزری ہوتی ہے اور جو کچھ انہوں نے دشمنوں کے ساتھ کیا ہوتا ہے، وہ سب ان کے دماغ پر اثر کر جاتا ہے. اس وقت انہیں خبر نہیں ہوتی. وہ کہتے ہیں نا کہ ہیٹ آف دا بیٹل، وہ تو ہیٹ میں کچھ بھی نہیں پتہ چلتا کہ آپ کیا کر رہے ہیں. اس کے بعد آپ کو احساس ہوتا ہے کہ آپ نے کیسے کیسے ظلم کیے. چنانچہ ان میں ذہنی طور پہ جو ہلے ہوئے ہیں لوگ، وہ ایکس آرمی. اس کے بعد چند ایک ایسے لوگ جو بینکرپٹ ہو گئے، یعنی یک لفظ. یہاں کا سسٹم ہی ایسا ہے، ہر چیز چل رہی انسٹالمنٹس پہ. اگر آؤٹ آف جاب ہو جاتا بندہ، 1-2 دھچکے لگتے ہیں تو ہو سکتا ہے وہ اسٹریٹ پر آ جائے. اور سینٹرل پارک نیو یارک میں نے ایک خاتون کو دیکھا، وہ اتنی گریسفل عورت تھی کہ میں بلیو نہیں کر سکا تھا کہ یہ ہوملیس. اور مجھے احساس ہوا کہ شاید یہ بہت پڑھی لکھی ہے اور اس کو احساس ہو گیا دنیا کی بے ثباتی کا، اور اس نے سب کچھ چھوڑ دیا ہے. اور یہ اسی طرح ایک ٹرالی پہ
یا ٹریم پہ اپنا سامان رکھ کر یہ بس جنگلوں میں گھومتی ہے، ادھر ادھر جاتی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ کچھ لوگ اسی طرح جوگ اختیار کر لیتے ہیں۔ ساگر صدیقی سے عادت تھی ان کو نشے کی، تو انہوں نے بھی جوگ اسی لیے لے لیا تھا، فقیر ہو گئے تھے تاکہ وہ اپنے نشے کی لت پوری کرے۔ چنانچہ ان کی جو تفصیل میں بیان کر رہا ہوں ہوم لیس کی، وہ اس لیے کہ جب سردیاں آتی ہیں اور مائنس ٹمپریچر ہو جاتا ہے نارتھ میں، تو یہ لوگ باقاعدہ ہجرت کرتے ہیں فلوریڈا کی طرف۔ یہاں موسم گرم ہوتے ہیں، خوشگوار ہوتے ہیں، چنانچہ وہ پلوں کے نیچے ادھر ادھر سارے پھیل جاتے ہیں، اور میری بیٹی کبھی کبھار ان کو کھانا بھی دے آتی ہے، ورنہ وہ چرچز وغیرہ میں سے بھی کھا لیتے ہیں۔ اس میں انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ایک ہوم لیس جو ہے وہ کسی پولیس مین کے گلے پڑ جاتا ہے، کہتا ہے مجھے گرفتار کر لو۔ وہ کہتا ہے بھائی میں تمہیں کس سلسلے میں گرفتار کروں، تم نے کچھ کیا تو ہے نہیں۔ کہتا ہے میں تمہاری وردی پھاڑ دوں گا، اس کی وردی پہ ہاتھ ڈال دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے کیوں ہونا چاہتے ہو گرفتار؟ کہتا ہے میں 2 مہینے سے نہایا نہیں، تم مجھے تھانے لے کے جاؤ گے، وہاں پہ واش روم ہوگا، تمہارا صابن استعمال کروں گا، صاف ستھرا ہو جاؤں گا، اگلے دن تم مجھے پتہ چھوڑ دے گے۔ چنانچہ اگر وہ گرفتار ہونا چاہتے ہیں تو صرف اس لیے کہ 2-3 ماہ کے بعد نہا لیا کریں۔ اب اس جو اورلینڈو کی توجیہ ہے، وجہ تسمیہ کیا ہے، اس میں مختلف کانسیپٹ ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ جب آغاز میں یہاں پہ آیا، بتایا کہ 18 سال پہلے آیا، تو میں نے ورجینیا وولف کا ایک ناول پڑھا تھا، اس کا نام ہی اورلینڈو ہے۔ بڑی زبردست رائٹر ہیں، لیکن تعصب ان میں موجود ہے۔ ان کا ہیرو جو ہے وہ ہر شام اپنے تہہ خانے میں جا کے وہاں اس نے ایک ٹرک کا سر باندھا ہوا ہے رسے سے، تو اس پر اپنا غصہ اتارتا ہے۔ تو آئی تھاٹ کہ میں بھی اورلینڈو جو ہے اس ہیرو کے نام پہ رکھا گیا، لیکن بعد میں معلوم ہوا کہ نہیں، اس کی 3-4 اور توجیحات بھی ہیں۔ ایک کوئی کرنل صاحب تھے، ان کا نام اورلینڈو تھا، وہ یہاں مارے گئے کسی بیٹل میں۔ ایک اور یہ تھا کہ بھئی جو مجھے پسند ہے کہ یہاں پہ ایک صاحب تھے جج سپیئر، تو ان کو شیکسپیئر پڑھنے کا بڑا شوق تھا، تو انہوں نے ڈرامہ پڑھا ایز یو لائک اٹ، اور اس میں ہیرو کا نام اورلینڈو تھا اور ہیروئن کا نام روزلینڈ ہے۔ یہاں قریب ہی ایک شہر ہے، اس کا نام روزلینڈ ہے، یعنی ہیرو اور ہیروئن دونوں کے وہ۔ بہرحال مجھے تو یہ زیادہ اپیل کرتی ہے کہ شیکسپیئر کے نام پر اورلینڈو کا نام رکھا گیا۔ اچھا، جس طرح باقی ہیں امریکہ کے شہر، اسی طور اورلینڈو بھی سیاہ فاموں کے لیے تعصب کا، نفرت کا شکار ہوا۔ انیشلی ایسا ہی ہوتا رہا۔ پہلے یہاں پہ مطلب سفید فام لوگ آباد تھے، پھر سیاہ فام بھی آ گئے، خاصی بڑی پاپولیشن ہو گئی، اور پھر یہاں پہ ڈیموکریسی کا راج آ گیا، تو ان کے ووٹ اب وہ ویٹ کر رہے تھے کہ ہم ڈالیں، اور وہ ایسے بندے کو ووٹ دینا چاہتے تھے، وہ سیاہ فام نہیں تھا، سفید تھا، لیکن وہ ان کے حق میں بات کرتا تھا، تو اس کے حق میں وہ ووٹ ڈالنا چاہتا تھے، اور جس الیکشن بوتھ پہ گئے انہوں نے کہا جی آپ کا تو ووٹ ہی یہاں پہ نہیں، یا کسی کو کہا کہ یہاں آپ کا ووٹ نہیں کہیں اور ہے، یا ریجیکٹ ہو گیا۔ چنانچہ وہ لوگ کورٹ میں چلے گئے، اور خیال تھا کہ کورٹ جو ہے، اور ایسے ہی ہوا، اس نے آرڈر کیا کہ ان کے ووٹ رجسٹر کیے جائیں۔ ان زمانوں میں آپ نے سن رکھا ہوگا کہ یہاں پہ ایک تنظیم ہوتی تھی ایکسٹریمسٹ کی، اس کو کلو کلکس کلین کرتے تھے، کے۔ یہ لوگ لمبے سے کفن نما لبادے پہنتے تھے، یہاں سے آنکھیں نظر آتی تھیں، ہاتھ میں یا تو انہوں نے کراس لیے ہوتے تھے، اور رات کو وہ اٹیک کرتے تھے اور مشریں جلائے ہوتے تھے، اور سیاہ فام لوگوں کے گھروں پر حملے کرتے تھے۔ تو انہوں نے ری ایکشن کے طور پر اس شب، یعنی اگلے روز انہوں نے ووٹ ڈالنا تھا، ان کے گھروں پہ حملے کیے، اور ان میں سے بیشتر کو، بہت سارے لوگوں کو مار ڈالا، اور ان میں ایک جولائی پیری نام کا شخص تھا جو لیڈ کر رہا تھا اپنے حقوق کے لیے۔ گھر سارے جلا دیے گئے، اور وہ سارے جو سیاہ فام تھے پھر واپس نہیں آئے، وہ بکھر گئے۔ کوئی 30 سال کے بعد پھر سیاہ فاموں نے ادھر آنا شروع کر دیا،
اور آج جو سیمیٹری ہے یہاں کا قبرستان ہے، اس میں یہ جو شخص ہے جولائی پیری، اس کی قبر ہے، اور اس کو ایک نیشنل ہیرو قرار دیا گیا ہے۔ اچھا، ایک اور خبر ہے آپ کے لیے، یہاں پہ ایک جھیل کا نام انہوں نے سوئٹزرلینڈ کی جھیل لوسن پہ رکھا ہے، اور وہاں پہ راج ہنس ہے۔ تو جس شخص نے بھی کانسیپٹ دیا کہ اس جھیل کا نام لوسن رکھا جائے، جھیل لوسن، اس نے دیکھی ہوگی، تو اس نے کہا اس میں راج ہنس بھی تیرتے ہیں یا راج ہنس نہیں ہے۔ چنانچہ 2 جوڑے راج ہنسوں کے امپورٹ کیے گئے، جو اوریجنل یہاں نہیں ہوتے تھے۔ ان میں سے ایک بلیک راج ہنس تھا جوڑا، اور ایک وائٹ۔ چنانچہ ہوا یہ کہ بہت سارے لوگوں نے اعتراض کیا کہ جناب یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہماری جھیلوں میں راج ہنس تیرتے پھرے اور وہ کالے رنگ کے ہوں۔ لیکن یقین کیجئے کہ راج ہنس کالے بھی ہو سکتے ہیں۔ آپ نے مطلب ہے کہ بہت ساری افریقن خواتین ایسی کو دیکھا ہوگا جس کے حسن کے آگے مطلب مغرب کے بڑی بڑی حسین خواتین نہیں ٹھہر سکتی، کیونکہ ان کی جو وہ کہتے ہیں کہ بلیک از بیوٹیفل، اور مطلب ہے کہ اس چمک جو ہے چہرے کی، اور نومی کیمبل کو آپ جانتے ہیں، مشہور امریکن ماڈل ہے، کیا فام ہے، اور جب وہ کیٹ واک پہ چلتی ہے باقی تمام اداکارائیں مان پڑ جاتی ہیں۔ چنانچہ جناب اورلینڈو کی جھیلوں میں جہاں سفید راج ہنس ہے، وہاں سیاہ راج ہنس بھی تیرتے ہیں، اور مجھے کچھ تسلی ہوتی ہے ان کو دیکھ کے کہ یہ میرے رنگ کے۔ اورلینڈو اور فلوریڈا اپنے طوفانوں کی وجہ سے بھی مشہور، جن کو ہریکین کہا جاتا ہے، اور یہاں کے بیشتر باشندے بلکہ تمام باشندے کم از کم 1 ہفتے کی خوراک سٹور کر لیتے ہیں، کیونکہ جب ہریکین آتا ہے تو طوفان ہوتا ہے بارش کا اور تیز ہواؤں کا، درخت اکھڑ جاتے ہیں، مکانوں کی چھتیں اڑنے لگتی ہیں، آپ نے کئی دیکھا ہوگا ویڈیوز میں یا خبروں میں۔ اور جس طرح ہمارے مشرقی پاکستان میں سیلاب آتے تھے، ان کو ٹائفون کہتے تھے، تو یہاں بھی وہ تسلسل میں ہیں، لیکن چونکہ یہ آرگنائز بہت ہے، اس لیے انہوں نے تمام بندوبست کیا ہوتا ہے۔ چنانچہ ہر فیملی جو ہے انہوں نے کوئی نہ کوئی ایک پناہ گاہ، سیف کمرہ کہہ لیں، وہ بنایا ہوتا ہے، تاکہ خدا نخواستہ اگر مکان کولیپس کر جائے تو وہ محفوظ رہیں، اور وہاں 1 ہفتے کا کم از کم راشن موجود ہو۔ بلکہ جب ہریکین کی وارننگ آتی ہے تو یہاں ڈبل روٹی ختم ہو جاتی ہے۔ اچھا، ہریکین کے حوالے سے میری ایک یاد ہے، اور بڑی انٹرسٹنگ یاد ہے۔ ماشاءاللہ میرا پہلا جو نواسا ہے نوفل، اس کی پیدائش کے دن تھے۔ میری بیگم میمونہ، ظاہر ہے کہ بیٹیوں کے پاس آتی ہیں جب پہلا بچہ ہوتا ہے، وہ یہاں اورلینڈو آئی ہوئی تھی، اور این اس شب جس سب نوفل صاحب نے اس دنیا میں قدم رکھنا تھا، ایک بہت ہیوج ہریکین آیا، پورے سمندر امڈے آ رہے ہیں، سیلاب آ رہے ہیں، اور سڑکیں بند ہو گئی ہیں، درخت گرے ہوئے ہیں۔ اب اینی کو ہاسپٹل لے کے جانا تھا، چنانچہ بڑی مشکل سے ہاسپٹل پہنچے، اور شکر ہے کہ وہ ہاسپٹل کا سٹاف جو تھا آدھے سے زیادہ آ ہی نہیں سکا، لیکن جو بنیادی تھا ڈھانچہ وہ قائم تھا۔ تو ماشاءاللہ نوفل صاحب کی پیدائش ہو گئی۔ اس پر وہاں جو نرسیں تھیں وہ بہت امیوز ہوئیں، کیونکہ یہ پہلا بچہ تھا جو ہریکین آنے کے بعد یا ہریکین کے دوران پیدا ہوا تھا، تو ان کا خیال تھا کہ اس کا نام چارلی رکھ دیا جائے، کیونکہ چارلی ہریکین کا نام ہے۔ تو ہم نے کہا نہیں بھائی، ہمارے ہاں یہ چارلی وغیرہ نہیں ہوتے، چارلی چیپلن اپنی جگہ، لیکن ہم مسلمان لوگ ہیں، ہم نے نام اپنا ہی رکھنا ہے، اور اگر ہم رکھیں بھی اس ہریکین کے حوالے سے تو اس کا نام ہم کوئی طوفان خان وغیرہ رکھ دیں گے، چارلی ہرگز نہیں رکھیں گے۔ چنانچہ آبویسلی بعد میں ان کو نوفل کے نام سے پکارا گیا، تو نوفل صاحب چارلی ہریکین کے درمیان یہاں پہ پیدا ہوئے۔ اچھا، ایک اور میں عرض کر دوں کہ بچوں کے بہت حقوق ہیں پورے امریکہ میں، یورپ میں بھی ہے، یعنی آپ بچے کو کچھ کہہ نہیں سکتے۔ مجھے یاد ہے کہ نوفل ابھی چھوٹا تھا تو ہم کسی کی جگہ کو پیزا ویزا کھانے گئے، اور مصروف بیٹھے،
اور ان کے پتہ نہیں کیا جی میں آئی کہ انہوں نے وہ پیزا الٹ دیا اور وہ ادھر ادھر بکھر گیا، اور مطلب ہے کہ ساتھ جو بیٹھے ہوئے تھے گیسٹ کھانا وانا کھا رہے تھے ان کے اوپر بھی جا پڑا۔ تو مجھے مطلب وہی پاکستانی ہماری خصلت، مجھے ذرا نوفل پہ غصہ آیا، تو میری بیٹی نے کہا کہ ابو اس کو آپ نے کچھ نہیں کہنا، ہاتھ نہیں لگانا، کیونکہ اٹس اگینسٹ دا لا۔ اچھا، اور ہم نے دیکھا کہ وہ جو جتنے گیسٹ تھے انہوں نے انجوائے کیا، اس کو مائنڈ نہیں کیا کہ ہمارے کپڑے خراب ہو گئے، بچے کرتے ہیں اس طرح۔ تو اس حوالے سے یہ عجیب بات ہے کہ یہاں پہ بچوں پہ ہاتھ نہیں اٹھایا جاتا، بڑے ناز و نعم سے پالے جاتے ہیں، اس کے باوجود ہم یہ کہتے ہیں کہ سرزنش کرنی چاہیے تبھی بچہ صحیح پڑھتا ہے۔ یہاں کے بچے زیادہ بہتر پڑھتے ہیں ہمارے یہاں سے۔ ایک اور مجھے انسیڈنٹ یاد آ گیا کہ ایک صاحب انگلینڈ میں تھے، اور ان کا بچہ جو تھا ذرا جوان ہو گیا انگلینڈ میں، تو ذرا پنک سا ہو گیا، کانوں میں مندریاں پہن لیں، یہاں پہ انہیں ٹیٹو بنوا لیے، اور یہاں پہ کانوں میں ہیڈ فون لگا کے تو جھومتا رہتا تھا، عجیب سے کپڑے پہنتا تھا۔ اور ایک مرتبہ اس پہ کوئی مطلب ہے کہ ہاتھ اٹھایا، اس نے جا کے پولیس کو اطلاع دے دی۔ پولیس آئی، والد صاحب کو، بارش والد صاحب ان کو پکڑ کے لے گئی، ایک رات کے بعد چھوڑ دیا۔ تو انہوں نے اپنے بچے کی بڑی منت سماجت کی کہ دیکھو تم پاکستانی ہو، ہمارا کلچر اور ہے، ٹھیک ہے جو کرنا ہے کرو، ایک دفعہ میرے ساتھ چلے چلو۔ یہ بالکل سچا واقعہ ہے کہ کراچی ایئرپورٹ پہ وہ سب اترے ہیں اپنے بیٹے کے ساتھ، اور کسٹم والوں سے پوچھتے ہیں کہ آپ مجھے یہ بتا دیجئے گا کہ جب پاکستان کی حد شروع ہوتی ہے، ابھی تو کسٹم ہے، امیگریشن ہے، تو جب انہوں نے کہا کہ جی ٹھیک ہے آپ پاکستان میں، تو جناب انہوں نے جوتا اتار لیا اور برخوردار کی پٹائی شروع کر دی۔ اب برخوردار آگے آگے بھاگا جا رہا ہے، اور وہ بزرگوار کیا کہہ رہے ہیں، اب بلاؤ پولیس کو، اب مجھے کراؤ اندر تھانے میں۔ چنانچہ لوگوں نے بیچ بچاؤ کروایا اور اس بچے کی جان چھوٹی۔ یہاں بچے کو بالکل کچھ نہیں کہہ سکتے۔ یہ ہمارے ہاں نا ایسے ہی انہوں نے لطیفے بنائے ہوئے ہیں کہ ایک بچہ جو تھا وہ کسی سٹور میں بڑا ادھم مچا رہا تھا، اور یہیں امریکہ میں، تو وہاں پہ لکھا ہوا تھا کہ اگر آپ کا بچہ آپ کو تنگ کر رہا ہے تو ہمارے پاس ایک سائیکیٹرسٹ ہے، اور وہ بڑی اچھی باتیں کر کے بچے کو خاموش کروا سکتا ہے۔ تو وہ خاتون اس کے پاس لے گئی کہ میں نے شاپنگ کرنی، شاپنگ نہیں کرنے دیتا، تو وہ چھوڑ آئی، شاپنگ کی، بچہ بالکل ٹھیک آرام سے چلتا گیا۔ اس نے کہا بھائی، باہر جا کے اس نے پوچھا کہ بڑا کمال کا سائیکیٹرسٹ ہے، تو اس نے بچے سے پوچھا کہ اچھا تمہیں اس نے کیا کیا جواز دیے، کس طرح کنونس کیا کہ تم شرارت نہ کرو؟ تو اس نے کہا کہ امی، اس نے میرے کان میں کہا تھا کہ آئندہ تم نے شرارت کی نا تو میں تھپڑ ماروں گا۔ تو مطلب یہ بھی ایک طریقہ ہوتا ہے بچوں کو خاموش کرنے کا، جو ظاہر ہے مناسب نہیں ہے۔ اچھا، ایور گلیڈز کی بات میں ضرور کروں۔ ایور گلیڈ جو ہے، یہ آپ سمجھ لیجئے سوامپ، ہم ان کو دلدل کہتے ہیں۔ بچپن میں ہم ہالی ووڈ کی فلموں میں دیکھتے تھے کہ سوامپ ہے، ان میں سانپ تیر رہے ہیں، درخت ہے، اور وہاں ایک لڑکی رہتی ہے سوامپ میں، اور ایک لڑکا بوٹ پہ جاتا ہے اور اس کے عشق میں مبتلا ہو جاتا ہے، اور بہت ساری فلموں میں سوامپ دکھائے جاتے تھے۔ ان کو یہاں ایور گلیڈ کہتے ہیں، اور ایور گلیڈ میں زیادہ تر مگرمچھ بہت ہوتے ہیں، اور ان کے کناروں پر جو رہنے والے لوگ ہیں وہ سارے کے سارے یا تو مگرمچھ پکڑتے ہیں، ان کو مطلب ہے کہ پرمیشن ہوتی ہے مگرمچھ پکڑنے کی، یا پھر یہاں کے لوکل یعنی آبائی انڈین، وہ لوگ بھی پریفر کرتے ہیں کہ وہ ان ایور گلیڈز کے کناروں پر جنگلوں میں رہیں۔ چنانچہ ایک خاتون کا میں نے انٹرویو سنا جو اسی طرح زندگی بسر کر رہی تھی سوامپ کے کنارے، اور ریڈ انڈین تھی۔ تو اس سے انہوں نے پوچھا، تو اس نے کہا کہ میں چاہتی تو یہی تھی کہ میری آبائی زندگی اسی طرح قائم رہے، میرے گھر میں بجلی نہ ہو، فریج نہ ہو، میں قدرت کے ساتھ اپنی زندگی گزاروں، لیکن یہاں پہ یہ ممکن نہیں ہے۔ میں اب زیادہ سے زیادہ یہ کرتی کہ میں ماچس استعمال نہیں کرتی، میں لکڑیاں رگڑ کے آگ جلاتی ہوں، اور یہاں میں پرستش بھی کر سکتی۔ اس کا یہ کہنا تھا، ان کے بقول ریڈ انڈینز جو ہے وہ مظاہر فطرت کی پرستش کرتے کہ پتھر میں بھی خدا ہے،
یہ جو بلند درخت ہے ان میں بھی خدا ہے، اور یہ جو گھاس ہے اس کی ایک ایک پتی میں خدا ہے۔ ویسے تو یہ صوفیاء کرام کا بھی کچھ اسی قسم کا فلسفہ ہے، لیکن وہ ہر شے کو مقدس جانتے ہیں۔ اسی لیے جب ریڈ انڈینز یہاں پہ آئے تو ان کی سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ یہ لوگ کیسے ہیں، یہ عزت نہیں کرتے جانوروں کی، یہ جانوروں کو مار ڈالتے ہیں۔ انہوں نے بھینسوں کے ریوڑ مشین گن کر دیے۔ انہوں نے کہا کہ یہ تو اللہ تعالیٰ کی دین ہے، ان کو کیوں مارتے ہیں؟ ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا۔ تو وہ یہ سارا کچھ کرتے ہوئے اس نے ایک بڑا خوبصورت فکرہ کہا۔ اس نے کہا کہ یہ جو قدرت ہے پوری، یہ جو کچھ بھی ارد گرد بنا ہوا ہے، پتھر ہیں، پہاڑ ہیں، چٹانیں ہیں، دریا ہیں، یہ ساری ہمارے لیے ایک چرچ، ایک پرستش گاہ ہے۔ اگر آپ غور کریں تو ہم لوگ بھی پوری سرزمین کو ایک مسجد مانتے، ہم بھی کہیں نماز پڑھ سکتے ہیں، ہم ایک اللہ تعالیٰ کی کرتے ہیں، عبادت بھی کرتے ہیں، متی بھی اسی کے ہیں اور اسی کی پرستش کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ہم بھی سمجھتے ہیں کہ یہ جو پورا جہان ہے یہ ایک مسجد ہے اور آپ کہیں بھی نماز پڑھ سکتے ہیں۔ آج میرا خیال ہے کہ یہاں کا جو ہمارا قیام تھا وہ ختم ہو رہا ہے، یعنی اس جگہ کا اور اس راستے کا جو میں نے آپ کو دکھایا، بلکہ آپ دیکھ رہے ہیں، میں تو دیکھ نہیں رہا، اگر کہیں تو مڑ کے دیکھ لیتا ہوں۔ جی ہاں، پہلے سورج کی روشنی دکھائی دے رہی ہے، لیکن اب شام ہو رہی اور وہی دو راستے چلے جاتے ہیں ایک زرد جنگل میں، اور افسوس کہ میں ان دونوں پر تو سفر نہیں کر سکتا۔ اور پھر آخر میں وہ کہتا ہے کہ اور میں بہت زمانے گزر جائیں گے، ایک آہ بھر کر یہ کہانی بیان کروں گا کہ میں کون سے راستے پہ چلا۔ دو راستے تھے جو ایک جنگل میں اترتے تھے، اور میں نے وہ اختیار کیا جس پر کم لوگ چلتے۔ رابرٹ فراسٹ کی جو فیمس نظم ہے، اور رابرٹ فراسٹ جو ہے، اگرچہ ورڈزورتھ بھی نیچر کو بہت خوبصورتی سے بیان کرتا ہے، لیکن فراسٹ کا ایک علیحدہ رومانٹک ایک کانسیپٹ ہے، خوابناک۔ اور یہ جو نظم ہے جس کا نام ہے دا روڈ ناٹ ٹیکن، یعنی راستہ جو اختیار نہ کیا گیا، آپ میں سے بیشتر نے وہ نظم پڑھی ہوگی۔ میں نے اس کا ترجمہ کیا آزاد، اور یہاں سے وہ گولف کارٹ گزرتی جائیں گی کیونکہ اس کے آخر میں گولف کورس، تو یہ بھی ذرا رونق رہے گی، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو نظم ہے دا روڈ ناٹ ٹیکن، اس کو میں نے کہیں کہیں سے اپنے انداز میں ترجمہ کر کے لکھا ہے، وہ میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ تو اس کا آغاز جو ہے، پہلا مصرع ہے کہ ٹو روڈز ڈائیورجڈ ان یلو ووڈس، یہ آغاز ہے۔ دو راستے چلے جاتے ہیں ایک زرد جنگل میں، اور افسوس کہ میں ان دونوں پر تو سفر نہیں کر سکتا۔ میں بہت دیر کھڑا رہا اور ایک راستے کی جانب دیکھتا رہا جہاں یہ خودرو پودوں میں مڑ کر روپوش ہو گیا۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ راستہ اینڈ میں جا کے روپوش ہو جاتا ہے۔ پھر میں نے دوسرا راستہ اختیار کیا جو اتنا ہی دلکش تھا، اور شاید وہ پہلے پر فوقیت رکھتا تھا کیونکہ یہ گھاس سے ہٹا ہوا تھا، اور چاہتا تھا، یعنی وہ راستہ چاہتا تھا کہ کوئی اس پر چلے۔ میں نے سوچا پہلے راستے پر کسی اور دن قدم رکھ لوں گا، لیکن میں جانتا تھا کہ میں پھر کبھی دوبارہ ادھر نہیں آؤں گا، اور میں بہت جب زمانے گزر جائیں گے، مدتیں بیت جائیں گی، ایک آہ بھر کر یہ کہانی بیان کروں گا کہ دو راستے تھے جو ایک جنگل میں اترتے تھے، اور میں نے وہ اختیار کیا جس پر کم لوگ چلے تھے۔ بس وہی فیصلہ تھا جس نے میری زندگی سنوار دی۔ کیا خوبصورت نظم ہے! اور شاید آپ کو وائٹل سائن کا وہ گیت بھی یاد آ رہا ہو کہ ہم کیوں چلیں اس راہ پر۔ یہ بھی انسپریشن فراسٹ سے لی گئی تھی اور نظم سے اخذ کی گئی تھی، لیکن بہت خوبصورتی سے وائٹل سائن نے گایا۔
اور میرا خیال ہے کہ شعیب نے اس کی دھن تیار کی اور اپنی گائکی سے انہوں نے اسے امر کر دیا. یہ تھی کچھ اس مقام کی تفصیل. اب امریکہ کے مطلب آرلینڈو کو آرلینڈو کیوں کہا جاتا ہے؟ امریکہ کے جو بیشتر شہر ہیں ان کے نام انگلستان کے حوالے سے. آپ جانتے ہیں کہ پہلے یہاں ڈچ لوگ آئے، انہوں نے وہ جزیرہ مین ہیٹن وغیرہ اس کے اوپر قبضہ کر لیا، چند کوڑیاں دے کے ریڈ انڈینز کو اس کو حاصل کر لیا اور اس کا نام رکھا نیو ایمسٹرڈیم. ان کا شہر ایمسٹرڈیم تھا تو نیو ایمسٹرڈیم. انگریز آئے، انہوں نے ڈیل کیا، وہ حاصل کیا، اس کو بدل کر انہوں نے نیو یارک رکھ دیا. یارک شائر بھی ہے اور یارک شہر بھی ہے. اچھا، یہاں برمنگم بھی ہے ایک. اسی طرح ایک سینٹ پیٹرزبرگ ہے، رشین وہاں گئے، انہوں نے اپنے شہر کے نام پہ رکھ لیا. ہسپانوی جو ہیں انہوں نے ہسپانوی نام رکھ لیے. تو ایک انفارمیشن ہے، آپ میں سے کچھ لوگ جانتے ہوں گے کہ امریکہ میں ایک شہر لاہور کا نام لاہور نام کا بھی ہے. شہر تو نہیں ہے، چھوٹا سا قصبہ ہے، لیکن وہاں لاہوریے نہیں رہتے. اور ہوا کچھ یوں کہ وہاں کچھ آبادی ہو گئی اور انہوں نے پوسٹ آفس کے لیے اپلائی کیا. اور پوسٹ آفس کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ آپ اس آبادی کا نام دیں. بھائی نام پتہ مطلب وہاں پہ اوپر لکھ کے جان سمتھ، اور یہ ورجینیا میں علاقہ تھا، اور اس کے آگے تو لکھیں گے نا کہ کون سی جگہ. تو ایک بوڑھی خاتون نے کہا کہ میں نے کہیں سے ایک لفظ سنا تھا اور مجھے وہ بہت میوزیکل لگا ہے، جانے کوئی شہر ہے کہیں، اس کے بارے میں نہیں جانتی کہاں ہے، اور وہ لفظ تھا لاہور. چنانچہ اس پہ اتفاق ہو گیا اور اس شہر کا، اس ٹاؤن کا نام لاہور رکھ دیا گیا. یوں 3 لاہور ہیں مائنڈ یو، ایک تو میرے والا لاہور، اور ایک ہے جس کو نیا لاہور بھی کہتے ہیں، پرانا لاہور بھی کہتے ہیں. یہ وہاں پہ ہے سوات کے راستے میں. اور وہ لوگ کہتے ہیں کہ اوریجنل لاہور یہ ہے کیونکہ پانینی جو سنسکرت کا بہت بڑا عالم تھا، ان کے مطابق وہاں پیدا ہوا تھا. اور تیسرا لاہور ورجینیا. چنانچہ آپ کبھی خط لکھیں صرف لاہور نہ لکھیں ورنہ وہ ورجینیا پہنچ جائے.